فی القرآن المجید والفرقان الحمید واصنع الفلک بأعیننا ووحینا وقال فی مقام ایضا بسم اللہ مجراہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة تطفي بها هذا الوباء الحاكم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هادي حضرت امام الخاتمة نادي مثل العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وهم سينجلي ببدايتك يا علي يا علي يا علي سرکار سرکارہ محبوب یزدانی پروردگار سرکار غوث العالم سیدنا سرکار ابو اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مقدس اس وقت جاری و ساری ہے. تقریبات روز بروز روح آباد شریف میں اپنے جدول کے مطابق طے پا رہی ہیں. ہم لوگ جو کہ بارگاہ محل مشرف میں بنفس نفیس حاضر نہیں ہو سکے تو یہی سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع. دیکھیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا عرس بھی ہے. سید محمد بابا تاج الدین شاہ حکیم کا بھی عرس ہے. سید محمد شہباز بھاگلپوری کا بھی عرس ہے. سیدنا وارث پاک شہنشاہ دیوا کا بھی عرس ہے. ماہ صفر المظفر اور ماہ محرم کے اخیر اولیاء اللہ کے اعراس بڑے ہی خوشی و احتشام سے منائے جاتے ہیں. یہ بھی قابل فکر بات اور کہ اکثر اولیاء اللہ کے ایام وصال جن پر حسینیت کا غلبہ رہا ان کے وصال یا تو ماہ محرم میں ہوئے یا تو ماہ صفر المظفر میں ہوئے. یہ بیٹھ کر سوچنے کا مقام ہے. اور یہ جو ماہ محرم آتے ہیں ہمارے ارد گرد فتحوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے. ان کو بھی کبھی سوچنا چاہیے کہ آخر وجہ کہ اولیاء اللہ کی جماعت جو ہر ولی کا ایک خاصہ ہوتا ہے. ایک تو مقام ولایت کا آپ سب کو پتہ ہے, بارہا بیان میں ہوتا ہے کہ سلوک میں جب بندہ جاتا ہے تو سالک کی منزل سے محبوب کی منزل کی طرف چلتا ہے, اور جب اسے محبوب کی منزل حاصل ہو جاتی ہے تو وہ کوئی نجیب ہو جاتا ہے, کوئی ابدال ہو جاتا ہے, کوئی قلندر ہو جاتا ہے, کوئی قطب بن جاتا ہے, کوئی قطب الارشاد ہوتا ہے, کوئی قطب المدار ہوتا ہے.
کوئی غوث اعظم کے منصب پہ فائز ہوتا ہے، تو ہر ایک کا ایک اپنا اپنا مقام ہے، مگر یہ جو مقام سلوک میں بندے کی تربیت ہوتی ہے، یہ تربیت جس دائرے میں ہوتی ہے وہ دائرہ اہم ہوتا ہے کہ بندے کی ولایت میں کس کا رنگ جاری ہوگا، کس کا رنگ حاوی ہوگا، بندے کی ولایت پر کس کا رنگ غالب ہوگا۔ ایک تو وہ رنگ ہوتا ہے جو انبیاء کرام کا ہوتا ہے، جیسے کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ایک ولی کا اپنا اپنا ایک کمال ہوتا ہے، ایک صفت ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے۔ میں یعنی عبد القادر جیلانی اپنے جد محترم سیدنا محمد رسول اللہ کی قدم اطاعت، یعنی مجھ میں صفات محمدی غالب ہے۔ جو کرامات غوث اعظم کی آپ دیکھیں گے، کبھی ان کرامات کو رسول خدا کے معجزات کے ساتھ ٹیلی کیجئے گا بیٹھ کر۔ کرامت صرف سن کے واہ واہ کر لینا تو کتنی کرامت ہوگی، 100 200 300 400 جو صفحہ قرطاس پہ ہے، 2 5 10 جلسوں کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ مگر جب آپ کرامتوں کو انبیاء کے معجزات سے ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ایک کرامت میں اتنے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اتنے راز اور نیاز ملیں گے کہ ایک ایک کرامت پر اگر کوئی بندہ پوری زندگی خطاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور زندگی کم پڑ جائے گی، ایک کرامت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کرامت کو پہلے انبیاء کے معجزات کے ساتھ ٹیلی کرنا پڑے گا کہ کس نبی کو خدا نے کون سے کرامت کس کے قدم پہ عطا فرمائی۔ تو یہ تو سب کو ہی پتا ہے کہ سرکار غریب النواز معین الدین حسن چشتی سنجری ہماری گردنوں کے مالک، غریب نواز جب یاد آتے ہیں تو ایک ہی شعر یاد آتا ہے، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حق کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ اچھا ایک بات بتاؤں، غریب نواز کا دیوان اتنا موٹا ہے، تقریباً 500 صفحات سے زائد ہوگا، اتنا موٹا دیوان ہے۔ دیوان کب لکھا جاتا ہے؟ جب الف سے لے کے یا تک، یعنی اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں اردو کے، الف با تا ثا جیم ہا خا، یہ جو اردو کے ہیں کا ہر ایک الفابیٹ سے اس نے کوئی نہ کوئی کلام ضرور لکھا ہو، الف سے، پھر با سے، پھر تا سے، پھر سا سے، کوئی بھی ایک بھی الفابیٹ چھوٹا نہ ہو۔ جب اس کمال پہ پہنچتا ہے تو دیوان چھپتا ہے، تو کم سے کم جو بھی دیوان لکھے گا تو ایٹ لیسٹ اس کے دیوان میں 100 کلام تو ضرور ہوں گے۔ غریب نواز نے تقریباً 280 سے زائد کلام کہے، مگر اتنے بڑے مجمع میں، اور یہ تو آج اتنا بڑا مجمع ہے، کل گجرات میں کٹلال میں تھا، تقریباً 1,500 2,000 لوگ کے علماء تھے، تو میں نے وہاں یہ سوال کیا تھا کہ کوئی ہے جو غریب نواز کا یہ شعر چھوڑ کے کوئی دوسرا شعر سنا دے؟ شاہست حسین بادشاہ حسین چھوڑ کر کوئی اور شعر کسی کو یاد ہے؟ تو سارے مجمع میں سناٹا تھا، کسی کو یاد ہی نہیں ہے، جبکہ غریب نواز نے یہ ایک شعر نہیں لکھا، شاہست حسین یہ رباعی نہیں لکھی، اس کے علاوہ بہت سے کلام لکھے، پھر بھی کسی کو یاد نہیں ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں نا عزیزان محترم کہ یہ کلام وہ ہے جس کلام سے حسین نہیں پہچانے گئے، غریب نواز پہچانے گئے۔
کبھی کبھی شاعری سے انسان پہچانا جاتا ہے نا کہ نہیں فلاں کا یہ شعر ہے، اس لیے پہچان. کبھی کبھی شعر کی وجہ سے جس پر شعر کہا گیا وہ پہچانا جاتا ہے. مگر شاہست حسین یہ ایسی ربائی ہے کہ اس ربائی سے غریب النواز ہندوستان میں پہچانے گئے. اور غریب نواز کا مشن وہ اسلام لائے، اسلام لائے، اسلام لائے نہیں، اسلام پہلے بھی آ چکا تھا ہندوستان کی سرزمین پر. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے، فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں اسلام آ چکا تھا. سرکار مدار پاک اسلام لائے تھے. اولیاء اللہ کی ایک طویل فہرست ہے، میرے ساتھ چلیے بھروچ سورت کے پاس، جسے بھار بھوت کہا جاتا تھا. بھار بھوت کا لفظ سے عربی کی کتابوں میں جو ہماری ابن حجر وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے، اس میں صحابہ کرام کی مزارات ہیں. کیا اپنا ویراول پٹن کے علاقے میں چلے جائیے، پورا قبرستان بھرا ہوا ہے صحابہ سے. 1000 صحابہ اور تابعین کی مزار ہے. آپ حضرات تشریف لائے تھے یہاں پہ بزنس کے سلسلے میں، اور جب جانے لگے کشتی سے، پہلے روڈ ویز وغیرہ چلتے، روڈ پہ کوئی ٹریول ہوتا نہیں تھا، تو جب کشتی سے گزرنے لگے تو طوفان آ گیا. ناخدا نے کہا کہ جب تک طوفان دریا کا بند نہیں ہوگا سمندر کا، ہم آگے نہیں جا سکتے. 1 مہینے تک رکے، اور اس 1 مہینے میں چیچک کی بیماری پھیلی اور سارے کے سارے وصال پائے، ایک بھی نہیں بچا. سب کی مزارات ویراول کی سرزمین پٹن پہ موجود ہے. آپ وہاں سے چلیے کھمبات آ جائیے، وہاں آپ کو صحابہ اور تابعین کی مزار ملے گی. بھروچ میں آئیے، تھانہ چلیے جہاں سرکار مخدوم ماہمی کے والد محترم کی مزار ہے، اس مزار کے پیچھے صحابہ کی مزار ہے. تو یہ کس نے کہا کہ اسلام لائے، اسلام لائے، اسلام لائے؟ نہیں، غریب نواز اسلام نہیں لائے، غریب نواز ہندوستان میں حسینیت لائے. ہاں، یہ تو بعد میں یاد لوگوں نے تھوڑا قصہ کر لیا کہ اسلام لائے. تو اسلام لائے تو غریب نواز نے کہاں بیٹھ کر حدیث پڑھ کے سنائی؟ بتائیے مجھے. کون سا مدرسہ قائم کیا؟ مدرسہ نہیں قائم کیا. حدیثیں پڑھ کے حدیث سناتے تھے، مگر دارالحدیث نہیں قائم کیا. دارالافتاء اسلام وہ لاتا ہے جو دارالافتاء قائم کرتا. غریب نواز نے دارالافتاء قائم نہیں کیا، غریب نواز نے خانقاہ قائم کی، جہاں پہ ٹوپی والا بھی آتا تھا، پگڑی والا بھی آتا تھا، امامے والا بھی آتا تھا، تلک والا بھی آتا تھا، پجامے والا بھی آتا تھا، دھوتی والا بھی آتا تھا، تہبند والا بھی آتا تھا. آتے سب اپنے اپنے رنگ میں تھے. جب جاتے تھے تو چشتیائی رنگ میں رنگ کے، حسینی رنگ میں رنگ کے جاتے. یہ جو چشتی رنگ ہے نا، یہ کون سا رنگ ہے؟ چشتی رنگ ہم سمجھے نہیں، ہم بھگوا کلر کو چشتی رنگ سمجھتے ہیں. آپ پیلے رنگ میں لال رنگ ملا دیجیے، گھر جا کے اس کو ایکسپریمنٹ کر لیجیے. پیلے رنگ میں جب لال رنگ ملایا جاتا ہے تو ایک نیا رنگ بنتا ہے، اسے کہتے ہیں زرد رنگ. پیلا رنگ چونکہ لطائفوں میں سے جو لطیفہ ہے، انسان میں 7 لطیفوں کے بیچ میں روح رہتی ہے نا، تو روح کو مسخر کر کے جب لطیفوں کو مسخر کیا جاتا ہے تو جو 5واں لطیفہ ہے وہ زرد رنگ کا ہے، پیلے رنگ کا. 5ویں لطیفے پر جب حسینیت غالب آتی ہے، پیلے میں جب سرخ ملتا ہے تو زرد رنگ بنتا ہے، چشتیہ رنگ. تو غریب نواز کا جو رنگ ہے وہ ایک تو ان کے لطیفے کا رنگ ہے، دوسرا کربلا والا رنگ ہے. سبحان اللہ. غریب نواز نے دارالافتاء نہیں بنایا، کربلا بنائی. سبحان اللہ. غریب نواز نے کربلا بنایا. غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ اسلام اسی وقت سربلند ہوگا جب اسلام کے پرچم پہ یا حسین لکھا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. دیکھیے، اس سے زیادہ جوش میں نہیں بولوں گا،
اس لیے کہ خانقاہ کی محفل ہے اور خانقاہ میں جوش نہیں ہوتا ہے، جوش اسٹیج پہ ہوتا ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، جملے بازی کرنے کے لیے۔ یہاں جملے بازی کی بات، کیونکہ یہاں من کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور ہمیں من کی بات پسند بھی نہیں ہے، ہم من کی بات نہیں کر